مولاي صل وسلم دائما أبدا على نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل لن يصيبنا الا ما كتب الله لنا هو مولانا وعلى الله فليتوكل المؤمنون صدق الله العظيم۔ معزز سامعین کرام، حاضرین عظام، ناظرین عظام، یہ جو مہینہ چل رہا ہے سفر کا مہینہ ہے۔ سفر کا مہینہ عام طور پہ لوگوں میں بات مشہور ہے کہ سفر کا مہینہ منحوس ہے، خاص طور پہ اس کے جو ابتدائی دن ہے ابتدائی 13 دن یہ منحوس ہے۔ کیوں منحوس ہے؟ لوگ کہتے ہیں اس لیے ابتدائی 13 دن منحوس ہے کہ ابتدائی 13 دنوں میں اللہ کے نبی علیہ السلام بیمار تھے۔ چونکہ آپ بیمار تھے، یہ بیماری اسی نحوست کی وجہ سے تھی، اس لیے ابتدائی یہ جو 13 دن ہے سفر کے یہ منحوس ہے۔ یہ بات سمجھنی چاہیے کہ یہ جو لوگ کہہ رہے ہیں کہ سفر کا مہینہ منحوس ہے، خاص طور پہ اس کے ابتدائی 13 دن منحوس ہے چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ابتدائی 13 دنوں میں بیمار تھے، یہ بات بالکل غلط ہے۔ آپ علیہ السلام 13 دن بیمار تھے، لیکن وہ 13 دن کون سے ہیں؟ اس سلسلے میں 2 باتیں بتلاتے ہیں محدثین اور مورخین۔ ایک بات یہ بتاتے ہیں کہ سفر کے آخری دن اور ربیع الاول کے ابتدائی دن تھے وہ 13 جس میں آپ علیہ السلام بیمار تھے۔ دوسری بات یہ بتاتے ہیں، دوسرا قول یہ ذکر کرتے ہیں کہ ربیع الاول کے ہی ابتدائی دنوں میں آپ علیہ السلام بیمار تھے۔ تو شروع کے 13 دن سفر کے مہینے میں آپ علیہ السلام بیمار تھے، یہ بات بالکل غلط ہے، یہ من گھڑت بات ہے۔ جب یہ بات ہی صحیح نہیں ہے تو اس بات کو لے کے یہ کہنا چونکہ آپ بیمار تھے اس وجہ سے ابتدائی 13 دن منحوس ہے، یہ کہنا بھی بالکل غلط ہے۔ تو یہ کہنا کہ سفر کے ابتدائی 13 دن یہ منحوس ہے چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیمار تھے ان 13 دنوں میں، یہ بالکل غلط بات ہے۔ آپ جو بیمار تھے وہ سفر کے آخری دن تھے اور ربیع الاول کے ابتدائی دن تھے، یا ربیع الاول کے دن تھے جن میں آپ علیہ السلام بیمار تھے۔ اسی طرح اگر یہ مان بھی لیا جائے کہ آپ علیہ السلام سفر کے ابتدائی دنوں میں بیمار تھے، تو بیماری ہمارے نزدیک کوئی منحوس چیز نہیں ہے۔ بیماری ہمارے نزدیک نعمت ہے، رحمت ہے، مغفرت کا سبب اور ذریعہ ہے، درجات کے بلند ہونے کا سبب اور ذریعہ ہے۔ تو بیماری ہمارے نزدیک درجات کی بلندی کا سبب اور ذریعہ ہے۔ گنہگار ہے، اس کے گناہ معاف ہوتے ہیں، ایمان والا ہے تو اس کے درجے بلند ہوتے ہیں۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ فرماتے ہیں تو اس کو مصیبت میں مبتلا کرتے ہیں۔ اسی طرح نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بیماری کو برا بھلا مت کہو، چونکہ بیماری گناہوں کو ایسا دھو دیتی ہے، صاف کر دیتی ہے جیسے کہ بھٹی لوہے کے میل کچیل کو صاف کر دیتی ہے۔ اسی طرح نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بندے کو کانٹا یا اس سے بھی کم درجے کی کوئی تکلیف پہنچتی ہے، کانٹا چبھتا ہے یا اس سے بھی کم درجے کی کوئی تکلیف پہنچتی ہے، اس پر اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو دھو دیتے ہیں، گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں، گناہوں کو ایسا جھڑا دیتے ہیں جیسا کہ درخت سے سوکھے پتے جھڑتے ہیں۔ تو ہمارے نزدیک بیماری رحمت ہے، بیماری نعمت ہے، بیماری گناہوں سے معافی کا سبب اور ذریعہ ہے۔ اس لیے اگر یہ بات مان بھی لی جائے کہ سفر کے ابتدائی دنوں میں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم بیمار تھے، تو بیماری ہمارے نزدیک نعمت ہے۔ اس بیماری کی وجہ سے ان دنوں کو منحوس سمجھنا اور سفر کے مہینے کو منحوس سمجھنا یہ بالکل غلط بات ہے۔ اسی طرح بعض لوگ ایک روایت پیش کرتے ہیں، من بشرنی بخروج سفر بشرتہ بالجنہ، جو شخص مجھے سفر کے مہینے کے ختم ہونے کی بشارت دے گا میں اس کو جنت کی بشارت دیتا ہوں، خوشخبری دیتا ہوں۔ یہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد لوگ بتاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی خود سفر کے مہینے کے ختم ہونے کا انتظار کر رہے ہیں، اس لیے کہ یہ مہینہ منحوس ہے، اسی وجہ سے آپ اس مہینے کے ختم ہونے کا انتظار کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ جو مجھے اس مہینے کے ختم ہونے کی بشارت دے گا میں اس کو جنت کی خوشخبری سناتا ہوں۔ تو یہ روایت بھی موضوع ہے، من گھڑت ہے۔ ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو موضوع کہا ہے، اس کی کوئی اصل ہی نہیں ہے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اس کو منسوب کرنا جائز نہیں ہے، ناجائز ہے، یہ روایت ہی نہیں ہے۔ تو من گھڑت روایت کا سہارا لے کے یہ کہنا کہ سفر کا مہینہ منحوس ہے، یہ بالکل بے بنیاد بات ہے۔ اس لیے یہ سمجھنا چاہیے، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں لا سفر، سفر کے مہینے
مہینے کو منحوس سمجھنا یہ اسلامی نظریہ نہیں ہے۔ اسی طرح اسلام میں سفر کے مہینے کو مظفر کہا جاتا ہے، سفر المظفر، سفر الخیر، یہ کامیابی کا مہینہ ہے، یہ خیر اور بھلائی کا مہینہ ہے۔ تو یہ مہینہ خیر اور بھلائی کا مہینہ ہے، یہ مہینہ کامیابی کا مہینہ ہے، یہ مہینہ بابرکت مہینہ ہے، چونکہ اللہ کے نبی کو اس مہینے میں ہجرت کا حکم ملا ہے، تو یہ مہینہ بابرکت ہے۔ یہ مہینے کے بارے میں یہ سمجھنا کہ نعوذ باللہ یہ منحوس ہے، اس میں شادی نہیں کرنی چاہیے، کوئی نکاح کا پیغام نہیں بھیجنا چاہیے، اور دکان مکان کا افتتاح نہیں کرنا چاہیے، یہ اسلامی تعلیمات کے بالکل خلاف ہے۔ اللہ کے نبی نے ان ساری رسومات کی تردید کر دی ہے ایک ہی جملے میں۔ آپ نے ارشاد فرمایا ولا سفر، سفر کے مہینے کو منحوس سمجھنا یہ اسلامی نظریہ نہیں ہے، چونکہ دنوں میں نحوست نہیں ہے، گھڑیوں میں نحوست نہیں ہے، نحوست تو ہماری اپنی بدعمالیوں میں ہے، نحوست تو ہماری اپنی بدعمالیوں میں۔ بندہ کسی گھڑی میں کوئی اچھا کام کرتا ہے، تلاوت کرتا ہے، کوئی نیکی کرتا ہے، ذکر کرتا ہے اور استغفار کرتا ہے، دعا کرتا ہے، توبہ کرتا ہے، وہ گھڑی اس کے حق میں مبارک اور مسعود بن جاتی ہے۔ اور بندہ جس گھڑی میں کوئی گناہ کرتا ہے، نافرمانی کرتا ہے، ظلم کرتا ہے، زیادتی کرتا ہے، کسی کو ستاتا ہے، کسی کا دل دکھاتا ہے، کسی کا مال ہڑپ کرتا ہے، کسی کو دھوکہ دیتا ہے، تو وہ گھڑی اس کے حق میں منحوس ہو جاتی ہے۔ نحوست گھڑیوں میں نہیں ہے، نحوست مہینوں میں نہیں ہے، سارے مہینے اللہ کے بنائے ہوئے ہیں، سارے مہینے اللہ کے پیدا کیے ہوئے ہیں، اور ساری گھڑیاں اللہ کی پیدا کی ہوئی ہیں۔ لہٰذا گھڑیوں میں اور مہینوں میں کوئی کسی قسم کی نحوست نہیں ہے، نحوست ہماری اپنی بدعمالیوں میں۔ ایک نبی سے ان کی قوم نے کہا تھا قالوا طیرنا بک وبمن معک، آپ اور آپ کے ساتھ جتنے لوگ ہیں ان کو ہم منحوس سمجھتے ہیں۔ تو اس نبی نے ان کو جواب دیتے ہوئے کہا تھا طائرکم عند اللہ، تمہاری نحوست کا سبب اللہ کے پاس ہے اور وہ تمہاری بدعمالیاں ہیں۔ نحوست اصل بدعمالیوں میں ہے، گناہوں میں ہے۔ مہینے کو منحوس سمجھ کے اس مہینے میں شادی بیاہ نہیں کر رہے ہیں، خوشی کا کام نہیں کر رہے ہیں، حالانکہ نحوست ہماری اپنی بدعمالیوں میں ہے۔ ان بدعمالیوں کو، گناہوں کو، بدنظری کو اور چغلی کو، غیبت کو، ظلم کو، زیادتی کو منحوس سمجھ کے ان کو چھوڑنا چاہیے، ان چیزوں سے چھٹکارا حاصل کرنا چاہیے۔ اصل میں یہ چیزیں ملحوظ ہے۔ تو یہ کہنا کہ سفر کے ابتدائی 13 دن خاص طور پہ اور یہ پورا مہینہ منحوس ہے، یہ بالکل بے بنیاد بات ہے۔ یہ کسی قسم کی شرعی ان کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے۔ بلا دلیل کے کسی بھی مہینے کو جو اللہ کا بنایا ہوا ہے منحوس کہہ دینا، یہ انتہائی جرأت اور دلیری کی بات ہے اور انتہائی غلط قسم کی بات ہے۔